بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. عمران وسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فیاض محمود. ناظرین ناروال سپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ 3 کروڑ کا یہ منصوبہ تھا، لیکن کس طرح سے اس کی لاگت 100 گنا بڑھ کر یہ 3 ارب تک پہنچا. آج نیب نے تمام جو تفصیلات تھی اس منصوبے کے حوالے سے، ناروال سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے، احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع کرائی ہیں، جہاں احسن اقبال کو بھی نیب کی جانب سے پیش کیا گیا اور نیب احتساب عدالت نے احسن اقبال کا جو فزیکل ریمانڈ جو استدعا کی گئی تھی نیب کی جانب سے وہ بھی دے دیا ہے. لیکن ناظرین فیاض محمود سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے کیونکہ آج جو تفصیلات نیب نے احتساب عدالت میں پیش کی ہیں اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ 3 کروڑ کا منصوبہ جو تھا ناروال سپورٹس کمپلیکس کا وہ کس طرح سے جو ہے وہ 3 ارب تک پہنچا. دیکھیں عمران، یہ 1999 میں پہلی بار اس منصوبے کا آغاز کیا گیا تو یہ اس وقت اس کی جو کل لاگت مقرر ہوئی تھی وہ 3 ارب روپے تھا. اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوگی تو وہ جو منصوبہ تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا اور وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا رہا. لیکن اس کے بعد ایک بار پھر جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی برسر اقتدار میں آئے تو 2009 میں اس منصوبے کو دوبارہ اس کا آغاز کر دیا گیا. تو تب اس کی جو لاگت مقرر ہوئی 30 کروڑ روپے، لیکن تب بھی اس کو مکمل نہیں کیا جا سکا تھا. 2009 میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت لیکن اس ٹائم جو پنجاب میں مسلم لیگ نون تھی، اور جب اس میں 18ویں ترمیم آئی 2012 کے بعد اس منصوبے کو پنجاب حکومت کی ملکیت قرار دے دیا گیا اور یہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا گیا پنجاب حکومت کے حوالے. یہاں تک تو یہ معاملہ یہ 30 کروڑ تک پہنچا تھا. لیکن جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی 2013 میں 10 سالوں میں 1999 سے لے کے جی exactly 2009 تک یہ 30 کروڑ تک پہنچ گیا. ایگزیکٹلی. لیکن جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو جو پہلا بجٹ پیش کیا گیا عمران وسیم، اس میں جو پہلے بجٹ میں جو پی ایس ڈی پی سے جو منظوری کروائی گئی اس منصوبے کا جو لاگت تھی، جو تخمینہ لگایا گیا وہ تھا 74 کروڑ روپیہ. اور اس میں جب اس کی ایلوکیٹ کیا گیا فنڈ تقریباً 40 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی کہ جو جاری کر دیا جائے گا. اور یہ مسلم لیگ نون کا جو 2013 اور 14 کا بجٹ ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ جو پی ایس ڈی پی کا جو فنڈ ہے جو وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر آپ ابھی بھی چلے جائیں، وہاں پر جو مسلم لیگ نون کا جو 2013 اور 14 کا بجٹ ہے آپ اس میں یہ تمام فگرز دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہر سال اس میں کتنا انکریز ہوتا رہا وہ بھی دکھایا گیا ہے. جبکہ آخری جب بجٹ پیش کیا 2018 اور 19 کا مسلم لیگ نون کا، اس میں اس منصوبے کی جو لاگت ہے وہ 3 ارب تک پہنچ چکی تھی. ویسے تو 2.99 تو اس کو ہم 3 ارب ہی کہیں گے، تو 3 ارب روپے تک پہنچ چکی تھی. اور یہ تھا آخری بجٹ جب 2018 اور 19 کا. اب اس میں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ ایک تو اس کی لاگت مسلسل کیسے بڑھتی رہی، دوسرا جو آج نیب نے گراؤنڈ آف اریسٹ پیش کیے ہیں عدالت میں، اس میں جو مجھے بڑے الزامات لگے وہ تقریباً 8 الزامات جو مجھے اس میں دکھائی دیے. ایک تو سب سے پہلے تو جو اس کی لاگت ہے اس کو غیر قانونی طور پر بڑھایا گیا. یہ نیب نے ایک اپنا الزام ان پہ عائد کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی جو لاگت مسلسل بڑھ رہی تھی اور ایسے پروجیکٹ پر بڑھ رہی تھی جس کا کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا تھا. کہ ناروال ایک چھوٹا ضلع ہے اور جو اس کا ڈسٹنس بنتا ہے نیب کے ایویڈنس کے مطابق، نیب کا کلیم ہے وہ انڈین بارڈر سے 800 میٹر کے فاصلے پہ بنتا ہے. تو اگر وہ سمجھتے اگر وہاں سے کوئی گولی بھی چلے تو وہ ڈائریکٹلی 800 میٹر تو بہت کم ہے. جی ایگزیکٹلی بالکل وہ قریب ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے 800 میٹر بالکل قریب، بارڈر کے انتہائی وہ قریب بنتا ہے اور سیکیورٹی خدشات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اس کے بعد یہ جو منصوبہ وہاں پہ شروع کیا گیا اور جو پاکستان سپورٹس بورڈ کا پورے ملک بھر کا پیسہ تھا، انہوں نے کہا کہ اس پیسے کو بھی وہاں پر پھینک دیا گیا، اس منصوبے پہ لگا دیا گیا جہاں پہ پاکستان کو کوئی خاص اتنا فائدہ نہیں ہونے جا رہا تھا. اس حلقے کی عوام کو تو یقیناً فائدہ ہوگا لیکن پیسہ پوری عوام کا، پاکستان کا عوام کا لگا دیا. میں آپ کو اس یہاں پہ مثال دوں گا راجہ پرویز اشرف صاحب کی. آپ کو یاد ہوں گے جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو ان کے اوپر بھی ایک کیس بنا تھا. اسی طرح انہوں نے جو ملک بھر کا پیسہ تھا، جو وزیر اعظم تھے بطور، انہوں نے وہ پیسہ اٹھایا اور اپنے حلقے میں جا کے لگانا شروع کر دیا. ایون کے ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن، ایون کے ایچ ای سی کا جو پیسہ تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے جو ایلوکیٹ کیا گیا تھا 20 ارب روپے، وہ بھی انہوں نے اپنے حلقے میں جا کے لگا دیے تھے، جس کے بعد ان کو کیسز کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو یہ بھی یہاں پر معاملہ آیا ہے. جبکہ اس کے علاوہ ایک رول ہوتا ہے کہ جب بھی 1 ارب سے زائد کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے تو اس کی جو منظوری ہوتی ہے CDWP سے لی جاتی ہے. لیکن احسن اقبال صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے اس کو بھی نظر انداز کیا اور اس کی منظوری خود ہی کر لی، کیونکہ وہ اس ٹائم پلاننگ کمیشن کے جی وہ منسٹر تھے، تو وہ بھی انہوں نے خود ہی دے دی اور اس کو وہاں سے منظوری نہیں کروائی. یہ نیب ان پہ ایک ایلیگیشن لگاتی ہے. جبکہ
ہر منصوبہ شروع کرنے سے پہلے اس کی ایک فیزیبلٹی بنتی ہے, شروع کیا جاتا ہے, اس کی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنائی جاتی ہے. نیب کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو ایویڈنس انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس کے مطابق فیزیبلٹی رپورٹ تیار نہیں کی گئی تھی, بلکہ اس سے پہلے ہی اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا اور منظوری کے بغیر شروع کر دیا گیا. لوں گا آج جب احسن اقبال خود احتساب عدالت میں پیش ہوئے, وہ یہ کہتے رہے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, نیب مجھے بے شک چاہے گرفتار کر لے, ان کی باڈی لینگویج کس طرح کی تھی جب وہ عدالت میں پیش ہوئے؟ دیکھیں آج بھی انہوں نے جب کورٹ روم میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کیا, آپ کرپشن میرے اوپر ثابت کر دیں, تو جس پہ نیب پروسیکیوٹر نے اس پہ کلیئر بھی کیا, جبکہ انہوں نے کہا کہ 1993 میں پہلی بار جب ایم این اے بنا تو تب کیا آپ میرے ایسٹس اور آج کے ایسٹس کا موازنہ کر لیں, آپ کو یقیناً کم ہی دکھائی دیں گے, زیادہ نہیں. تو انہوں نے کہا یہ پھر نیب جو پروسیکیوٹر تھے سہیل عارف, انہوں نے کہا کہ یہ ایسٹ بیانڈ مینس کا کیس نہیں ہے, یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے, لیکن آپ کی بدنیتی کی وجہ سے, میلافائڈی کی وجہ سے جو اربوں روپے کا قوم کو نقصان ہوا ہے اس کو ہم کرپشن ہی تصور کریں گے. ناجائز استعمال. ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ آپ نے جو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس منصوبے پہ اربوں روپیہ لگا دیا جس کا جو پورے ملک بھر کی سپورٹس کے لیے رکھا گیا تھا. پاکستان سپورٹس بورڈ کا جو پیسہ ہے اس میں ہاکی بھی آتی ہے, دیگر کھیلیں بھی آتی ہیں, کرکٹ بھی آتی ہے, جو تمام تر پیسہ اس سے لگنا تھا تمام کھیلوں کے فروغ کے لیے, وہ ایک حلقے کی عوام کے لیے لگا دیا گیا. تو یہ جب آج وہ پیش ہوئے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ تو آپ جیسے صبح ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا گرفتاری ہو سکتی ہے تو آپ نے بیل کروا لیتے, کیوں نہیں کروائی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ سیاستدان گرفتاریوں سے گھبراتے نہیں ہیں. تو یہ ان کا موقف تھا. اس کے بعد جب وہ پیش ہوئے تو ابھی ریمانڈ کے لیے نیب نے استدعا کی تھی, اور جب استدعا ہو چکی ابھی عدالت نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا. مریم اورنگزیب آگے بڑھیں, ان کے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے وہ بھی آگے بڑھے, اور انہوں نے خود سے کہنا شروع کر دیا کہ جب یہ سر ان کو ہمیں اجازت دے دیجئے 5 لوگوں کو کم از کم ملنے کی, جو ان کو کھانا بھی پہنچائے گا اور جو ان سے ملاقات بھی کر کے آئے گا. یعنی کہ وہ خود سے تصور کیے بیٹھے تھے, فزیکل ریمانڈ میں دینے کا فیصلہ نہیں کیا عدالت نے, لیکن وہ پہلے ہی انہوں نے جا کے کرنا شروع کر دیا. تو اٹ مینس کہ وہ ریڈی تھے, مینٹلی وہ ریڈی تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے آ کے اپنے پورے کیس کا دفاع بھی کرنے کی کوشش کی. انہوں نے آ کے بتایا بھی عدالت کو کہ یہ جو منصوبہ ہے مکمل, جو جتنے بھی پروسیس ہیں اپروول کے وہ مکمل کیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ 2013 میں جب ہم نے الیکشن لڑا تو ایک منشور کے تحت لڑا تھا, میں نے اپنی عوام کے ساتھ ایک پرومس کیا تھا کہ اس منصوبے کو مکمل کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پرومس پورا کیا. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ مارجن سے جیتنے والا 2018 کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں. تو یہی وجہ کہ میں نے اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کی, وہ اس کو اپنا ایک اچیومنٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اس طرح اور بھی بڑے منصوبے مکمل کیے ہیں. باڈی لینگویج پازیٹیو تھی. ہاں پازیٹیو آپ کہہ لیں یا جیسے بھی سمجھ لیں, جو وہ اپنا دفاع کرنا چاہ رہے تھے اپنے اوپر لگے الزامات کا, وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کرپشن نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, سیاسی مخالفت کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ یہ انتقام ہو رہا ہے. باقی اب دیکھیں یہ کیس عدالت میں ہے, اب کیونکہ ان کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے, اریسٹ ہوئے ہیں. فزیکل ریمانڈ جب مکمل ہوگا 13 دن کا 6 جنوری کو ان کو پیش کیا جائے گا. اس سے پہلے ایک دفعہ ان کو لاہور بھی لے کے جایا جائے گا, کیونکہ سروسز ہاسپٹل میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. ان کی جو فائر لگا تھا تو اس حوالے سے ان کی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے, سرجری ہوئی ہے ان کی 4-5 روز قبل, تو اس پہ حوالے سے ان کو اجازت دے دی گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ نیب اپنا کیس کتنا سٹرونگ بناتی ہے. یہ امتحان ہوگا میرے خیال سے, بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے نیب کے لیے کہ اس کیس کو پروو کر سکے, کیونکہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں احسن اقبال کی جانب سے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی, لیکن اب نیب نے کیونکہ ہاتھ ڈال دیا ہے, اور اگر نیب یہاں پر ناکام ہوا تو نیب کے ادارے کے اوپر ضرور کوشچن مارک ہوگا. لیکن آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے, جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں نیب نے کہ یہ جی بارڈر کے بہت قریب ہے, اس قسم کے سوالات تو سیکیورٹی اداروں کو اٹھانے چاہیے. نیب نے تو کرپشن کا معاملہ دیکھنا ہے, لیکن اگر کرپشن کی بات کریں گے تو پھر ایک 3 کروڑ کا منصوبہ جب اس کی لاگت 30 کروڑ تک جائے گی, پھر 30 کروڑ کے بعد اس کی فیزیبلٹی رپورٹ 74 کروڑ تک جائے گی, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے 3 ارب تک جائے گا, تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا بھائی. دیکھیں جو نیب کی سیکیورٹی کے حوالے سے پوائنٹ اٹھا رہے ہیں نا, یہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا. 30 اپریل 2018 کو جب ہی واز انٹیریئر منسٹر, تو تب ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان شکایات کا نوٹس لیا ہے. نیب نے کہا تھا کہ ہم نے ان شکایات کا نوٹس لیا ہے جس میں سیکیورٹی خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے بارڈر کے بالکل قریب اس اسپورٹس کمپلیکس کو بنا دیا گیا ہے. تو نیب کا یہ میٹر تو نہیں ہے ان کے لیے تو وہ ہے کہ اس سے لاس کتنا ہوا ہے, قومی خزانے کو نقصان
نقصان کتنا پہنچا ہے. تو وہ اس کا انہوں نے جو تخمینہ ابھی تک لگایا وہ 3 ارب کا, لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس میں مزید انویسٹیگیٹ کریں گے. جو ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کی روشنی میں ہم کیس کو فردر آگے بڑھائیں گے, اور اس کے بعد اب اس کیس کو یقیناً یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے, کیونکہ ابھی تک جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں نیب کہیں نہ کہیں آ کر لوپ ہول چھوڑ رہا ہے, یا اس کی کیپیبلٹی آپ بات کر لیں کہیں نہ کہیں کچھ ایشوز تو ہیں جہاں پہ آ کے اب دیکھیں جتنی بھی ہیں بیل ہو رہی ہیں لوگوں کی, ضمانتیں مل رہی ہیں. تو لگتا ہے کہ جیسے ضمانتوں کا موسم چل نکلا. ایگزیکٹلی جیسے ہم وہ اکثر ہمارے دوست کہتے ہوتے ہیں کہ پہلے گرفتاریوں کا تھا تو اب ضمانتوں کا موسم ہے. تو آج ایک دوست نے بلکہ ایک بڑی اچھی مزاحیہ بات بھی کی, اس نے کہا کہ احسن اقبال صاحب آپ ضمانت کروا لیتے, اب تو ضمانتیں بانٹی جا رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں اعلان کر چکا تھا ضمانت نہیں کرواؤں گا, لیکن یہ اعلان ہی ہوتے ہیں. جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی تک اناؤنس کیا ہوا نہیں کروائیں گے, لیکن خبر یہ ہے کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں فائل کرنے جا رہے ہیں. اور مفتاح اسماعیل کا جو ججمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی کی, اس کا وہ انتظار کریں کہ وہ تفصیلی آ جائے, اس کے بعد وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے ہیں. کون کرنے والے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی نے بھی تو دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی ضمانت کے لیے رجوع نہیں کروں گا. یہ تو میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ اکثر وہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے, جیسے ابھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نہیں کروں گا, اس طرح عباسی صاحب نے بھی کیا تھا. لیکن اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ آنے والے دنوں میں کرنے جا رہے ہیں, اور ان کو صرف انتظار ہے مفتاح اسماعیل کی ججمنٹ آ جائے, اس کو پڑھنے کے بعد وہ بھی رجوع کر لیں گے. ناظرین, فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو تفصیلات تھیں بھی کس طرح سے یہ منصوبہ جو ہے وہ 3 کروڑ سے 3 ارب تک پہنچا, وہ تو فیاض محمود نے بتایا. لیکن آخر میں جو انہوں نے خبر دی کہ ایک الزام دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں, تو شاہد خاقان عباسی جن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا گیا وہ ضمانت نہیں لیں گے, اور اب فیاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہوا ہے سورسز کے ذریعے کہ شاہد خاقان عباسی بھی بہت جلد جو ہے وہ طبی بنیادوں کے اوپر جو ہے یا میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ضمانت کے لیے اسماعیل اور عمران الحق شیخ کی میرٹ پہ ہو چکی ہے, میرٹ کے اوپر ضمانت کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے والے ہیں. لیکن اب احسن اقبال نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ ضمانت کے لیے جو ہے وہ درخواست نہیں دیں گے. بہرحال اب نیب کے پاس یہ معاملہ ہے, اور نیب کے لیے یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا, کیونکہ احسن اقبال جو ہے وہ بظاہر بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ ان پر لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. تو ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.